بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں رضوان بھائی، صبر کے فوائد کو سمجھنے سے پہلے صبر کا معنی سمجھ لینا ضروری ہے۔ صبر کا معنی روکنا بھی ہوتا ہے، منع کرنا بھی ہوتا ہے، قید کرنا بھی ہوتا ہے اور ضبط کرنا بھی ہوتا ہے۔ اور بعض علماء لکھتے ہیں کہ صبر کو صبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دل پر کڑوا ہوتا ہے اور نفس کے لیے پریشان کن، جیسے کڑوا پھل منہ کے اندر۔ صبر کی لذت اس کے نام کی طرح ہی کڑوی ہے، لیکن اس کا انجام شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ رضوان بھائی، صبر تین چیزوں پر ہوتا ہے۔ نمبر ایک، طاعت و نیکی پر صبر۔ انسان کا نفس نیکیوں سے بھاگتا ہے اور ان نیکیوں سے سستی محسوس کرتا ہے، اس کے باوجود نفس کو اللہ کی طاعت پر آمادہ کرنا اور اس پر قائم رہنا، جیسے نفس کے انکار کے باوجود انسان نماز قائم کرتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقات ادا کرتا ہے، روزہ ادا کرتا ہے، حج اور دیگر عبادات کا اہتمام کرتا ہے، مشقت کے باوجود نیکیوں کو احسن طریقے سے خالصتاً اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے انجام دینا بھی صبر کہلاتا ہے۔ اسی طرح معاملات میں لوگوں کے ساتھ نرمی اور حسن اخلاق سے پیش آنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، ان کو تکلیف دینے سے پرہیز کرنا اور سارے معاملات میں امانت داری اور دیانت داری کا ثبوت دینا صبر کی بہترین مثالیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے طاعت پر صبر کی کچھ مثالیں ذکر فرمائی ہیں کہ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ۔ آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کا رب وہی ہے، تو اسی کی عبادت کر اور اسی کی عبادت پر صبر کر۔ نماز کے لیے صبر کی تعبیر کرتے ہوئے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کر اور اس پر خود بھی صبر کر۔ اور رضوان بھائی، دوسرا مقام یہ ہے کہ جو کام حرام کیے گئے ہیں ان پر صبر کرنا۔ گناہ اپنی جاذبیت کی بنا پر انسان کے نفس کو اپنی جانب راغب کرتا ہے، ایسے وقت میں اس کے انجام اور اللہ رب العزت کی پکڑ کو پیش نظر رکھ کر نفس کو اس سے روکنا، یعنی زنا، بدکاری، چوری، ڈکیتی، خودکشی اور اس طرح کے تمام معاصی گناہوں سے خود پر قابو رکھنا بھی بہترین صبر ہے۔ گناہ سے صبر دیگر صبر کے مقابلے کچھ زیادہ ہی سخت ہے، کیونکہ خواہشات سے بچنے کے لیے آدمی کو نفس سے شدت کے ساتھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور اس لیے بھی کہ گناہ اپنی جاذبیت کے ساتھ اس پر عمل ہوتا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے اللہ کا خوف اور تقوی کے ساتھ ساتھ اس کے برے انجام کا ڈر بھی پیش نظر رکھنا پڑتا ہے۔ اور رضوان بھائی، مصیبت پر صبر بہترین ہے، اور اس سے بھی افضل صبر گناہوں سے بچنا ہے۔ گناہوں سے بچنے والے نوجوان کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان پر تعجب فرماتا ہے جس کا میلان شہوات کی طرف نہیں ہوتا۔ اور رضوان بھائی، تیسرا مقام آزمائش پر صبر کرنا۔ آزمائش کے بطور انسان پر مختلف راستوں سے چھوٹی بڑی بے شمار مصیبتیں آتی رہتی ہیں، جن پر صبر کیا جاتا ہے، جیسے کسی محبوب کی موت، چھوٹی بڑی کوئی بھی بیماری لاحق ہو جانا، تنگ دستی ہو جانا، محتاجی ہو جانا، دشمن کی طرف سے پہنچنے والا نقصان، ظالم حکمران کا ظلم، معاشرتی زندگی میں آنے والی پریشانی، اور اس کے علاوہ کئی چیزوں پر آزمائشوں پر صبر کرنا۔ رضوان بھائی، اخلاقی صفات میں صبر وہ صفت ہے جس کا دین اسلام نے بہت ہی وسیع اہتمام فرمایا۔ اسی وجہ سے رب ذوالجلال نے غالباً قرآن کریم کے اندر 90 بار صبر کا ذکر فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی صبر کا ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا، اور کئی مقامات پر اس کا تذکرہ نماز اور تقوی کے ساتھ کیا۔ دین کے اکثر مقامات صبر سے مرتبط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں جب زمانے کی قسم کھا کر انسان کی ناکامیوں اور بربادیوں کا تذکرہ کیا تو چند لوگوں کو اس سے مستثنیٰ فرمایا، جن میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے 5641 نمبر کہ وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا حزن ولا غم حتی الشوکۃ یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایاہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے۔ اس کے اس صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔